معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ النساء کی آیت نمبر 135 سے 143 تک کا مطالعہ کریں گے۔ ابتدا میں چند آیات کی تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم وبالوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما ولا تتبعوا الہوی ان تعدلوا وان تلؤوا او تعرضوا فإن اللہ کان بما تعملون خبیرا۔ یا ایھا الذین آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا۔ صدق اللہ العظیم۔ اب ان سورہ النساء کی آیت نمبر 135 سے 143 تک کا ترجمہ۔ اے ایمان والو، انصاف پر قائم رہو اور اللہ کے لیے سچی گواہی دو، خواہ اس میں تمہارا یا تمہارے ماں باپ اور رشتہ داروں کا نقصان ہی ہو۔ اگر کوئی امیر ہے یا فقیر تو اللہ ان کا خیر خواہ ہے، تو تم خواہش نفس کے پیچھے چل کر عدل کو نہ چھوڑ دینا۔ اگر تم پیچیدہ شہادت دو گے یا شہادت سے بچنا چاہو گے تو جان رکھو اللہ تمہارے سب کاموں سے واقف ہے۔ اے ایمان والو، اللہ پر اور اس کے رسول پر اور جو کتابیں اس پر اپنے پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی اور جو کتابیں اس سے پہلے نازل کی تھیں سب پر ایمان لاؤ، اور جو شخص اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے پیغمبروں اور روز قیامت سے انکار کرے وہ رستے سے بھٹک کر دور جا پڑا۔ جو لوگ ایمان لائے پھر کافر ہو گئے، پھر ایمان لائے پھر کافر ہو گئے، پھر کفر میں بڑھتے گئے، ان کو اللہ نہ تو بخشے گا اور نہ سیدھا راستہ دکھائے گا۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، منافقوں یعنی دو رخے لوگوں کو بشارت سنا دو کہ ان کے لیے دکھ دینے والا عذاب تیار ہے۔ جو مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں، کیا یہ ان کے ہاں عزت حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ تو عزت تو سب اللہ ہی کی ہے، اور اللہ نے تم مومنوں پر اپنی کتاب میں یہ حکم نازل فرمایا ہے کہ جب تم کہیں سنو کہ اللہ کی آیتوں سے انکار ہو رہا ہے اور ان کی ہنسی اڑائی جاتی ہے تو جب تک وہ لوگ اور باتیں نہ کرنے لگیں ان کے پاس مت بیٹھو، ورنہ تم بھی انہی جیسے ہو جاؤ گے۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ منافقوں اور کافروں سب کو دوزخ میں اکٹھا کرنے والا ہے۔ جو تم کو دیکھتے رہتے ہیں، اگر اللہ کی طرف سے تم کو فتح ملے تو کہتے ہیں کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے، اور اگر کافروں کو فتح نصیب ہو تو ان سے کہتے ہیں کہ کیا ہم تم پر غالب نہیں تھے اور تم کو مسلمانوں کے ہاتھ سے بچایا نہیں ہے؟ تو اللہ تم میں قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا، اور اللہ کافروں کو مومنوں پر ہرگز غلبہ نہیں دے گا۔ منافق ان چالوں سے اپنے نزدیک اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، یہ اس کو کیا دھوکہ دیں گے، وہ انہی کو دھوکے میں ڈالنے والا ہے۔ اور جب یہ نماز کو کھڑے ہوتے ہیں تو سست اور قائل ہو کر لوگوں کے دکھانے کو اور اللہ کی یاد ہی نہیں کرتے مگر بہت کم۔ بیچ میں پڑے لٹک رہے ہیں، نہ ان کی طرف ہوتے ہیں نہ ان کی طرف، اور جن کو اللہ بھٹکائے تو اس کے لیے کبھی بھی رستہ نہ پاؤ گے۔ یہ ان آیات کا ترجمہ تھا۔ اب انہی آیات جو ہیں 135 سے 143 تک کی تفسیر النور۔ یہ اہل ایمان کو اس حصے میں 7واں اور 8واں خطاب کیا گیا ہے، اور اس میں منافقوں کا بھی ذکر ہے۔ اے ایمان والو، عدل و انصاف کو قائم کرنے کے لیے پختگی سے سچی گواہی دو، چاہے وہ تمہارے اپنے خلاف یا ماں باپ اور رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ جس کے حق میں گواہی دے رہے ہو وہ غریب ہو یا امیر، اللہ ہی دونوں کا خیر خواہ ہے۔ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے انصاف سے کنارہ کشی اختیار نہ کرو۔
اگر تم گواہی کو توڑ مروڑ کر یا گواہی دینے سے انکار کرو گے تو بے شک اللہ تمہارے اعمال کی خبر رکھتا ہے۔ یہ 8واں خطاب ہے۔ اے ایمان والو، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور کتاب پر جو اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی، اور ان کتابوں پر جو اس سے پہلے نازل کی گئیں، اور جو کفر کرے گا اللہ سے، اس کے فرشتوں سے، اس کی کتابوں سے، اس کے رسولوں سے اور قیامت کے دن سے، تو وہ گمراہ ہو گیا اور گمراہی میں ہی دور نکل گیا۔ بے شک جو ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر ایمان لائے پھر کفر کیا اور کفر میں ہی بڑھتے چلے گئے، تو اللہ نہ تو ان کی مغفرت کرے گا اور نہ ہی انہیں سیدھی راہ کی ہدایت کرے گا۔ دراصل روح سخن منافقین کی طرف ہے، کیونکہ وہ ایمان کے دعوے دار تو تھے لیکن وہ غیر مخلص تھے اور انہوں نے اسلام کو دل سے تسلیم ہی نہیں کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیں جو ایمان والوں کو چھوڑ کر کفار کو جھوٹی عزت کی خاطر اپنا دوست بناتے ہیں، جبکہ عزت تو اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ کہاں یہ لوگ عزت ڈھونڈ رہے ہیں، اور یہ بات پہلے واضح کی جا چکی ہے۔ اب تم اہل ایمان سنو کہ اللہ کی آیات سے انکار کیا جا رہا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، تو اس وقت ان کے پاس مت بیٹھو یہاں تک کہ کوئی اور بات کرنے نہ لگ جائے، ورنہ تم بھی انہی کی مانند ہو جاؤ گے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کافروں اور منافقوں کو جہنم میں جمع کرنے والا ہے۔ کافروں اور منافقوں کا یہ رویہ غیرت ایمانی کے منافی تھا کہ قرآن آیات کا نہ صرف انکار کیا جائے بلکہ ان کا مذاق بھی اڑایا جائے۔ اس لیے اہل ایمان کو ممانعت کر دی گئی کہ ان کی مجلس میں اس وقت تک نہ بیٹھیں جب تک وہ کوئی دوسری بات نہ کرنے لگ جائے۔ یہ منافقین اس انتظار میں ہیں کہ اگر تمہیں اللہ کی طرف سے فتح نصیب ہو تو وہ کہیں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے، اور اگر کفار کو کچھ حصہ کامیابی کا ملے تو وہ کفار کو کہیں گے کیا ہم نے تمہیں گھیر نہیں لیا تھا اور ہم نے تمہیں مسلمانوں سے نہیں بچایا۔ ایسے دوگلے لوگوں کا فیصلہ اللہ ہی قیامت کے دن کرے گا، اور اہل ایمان کے مقابلے میں اللہ کفار کو فیض یاب نہیں کرے گا۔ بے شک منافقین اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش میں ہے، لیکن وہ اللہ ان کو دھوکہ دے کر رہے گا۔ یہ منافقین دکھاوے کے لیے نماز میں بڑی سستی اور بے رغبتی سے کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ کا بہت کم ذکر کرتے ہیں۔ یہ منافقین بیچ میں ہی معلق ہیں، نہ ادھر کے یعنی مسلمانوں کے ساتھ ہیں اور نہ ہی ادھر کے یعنی کفار کے ساتھ ہیں۔ یہ مطلب پرست لوگ یہ گمراہ ہو چکے ہیں، اور جسے اللہ ہی نے گمراہ کر دیا ہو وہ راہ یاب کیسے ہو سکتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔